فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر یہ تکبر کرتے ہیں، فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تو وہ مخلوق یا وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، مراد فرشتے، یسبحون، و تسبیح کرتے ہیں، لہو، اس کی، باللیل والنہار، رات اور دن، ان کی سانس سانس میں تسبیح رچی بسی، اشارہ ملائکہ کی طرف، ملائکہ جو تیرے رب کے پاس ہیں، من اللہ رب العزت کا مقام سب سے اوپر ہے، وہاں فرشتے موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، عرش کو اٹھائے ہوئے، عرش کے ارد گرد، اور اگر اللہ تعالیٰ پوری مخلوق میں حلول کیے ہوئے، جیسے صوفیوں کا عقیدہ باطلا، تو فرشتوں کی تخصیص کا معنی کیا ہے پھر؟ فرشتے تیرے رب کے پاس اوپر، جہاں اللہ مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے، اس عرش کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، عرش کے ارد گرد ملائکہ کی لا تعداد ہے، اور ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اگر اللہ ہر جگہ، ہر چیز کے ساتھ، ہر مخلوق کے ساتھ، تو فرشتوں کی تخصیص کا معنی کیا ہے پھر؟ معنی بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، عرش اوپر ہے، اوپر سب سے آخری مخلوق اللہ کا عرش ہے، اس پر اللہ مستوی ہے، اس کو آج 4 فرشتے نے اٹھا رکھا ہے، قیامت کے دن 8 فرشتے ہوں گے، اور جو ارد گرد ملائکہ ہیں، ملائکۃ الکروبین، جن کی لا تعداد گنتی ہے، کوئی شمار ہی نہیں، کوئی احاطہ ہی نہیں، جو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہم لا یسأمون، اور اکتاتے نہیں ہیں، تسبیح پر قائم ہے، وہ اکتاتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت تو بے تحاشا ہو رہی ہے، تکبر کرنے والے اپنے انجام کو پہنچیں گے قیامت کے دن۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو بے شک اللہ رب العزت، اس کی تسبیح دن رات ہو رہی ہے، عبادت دن رات ہو رہی ہے، اور فرشتے اس کی عبادت میں مصروف ہیں۔